رحمت فرما دے فلسطینیوں پر، اللہ غزہ کے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فإنی قریب، پروردگار ان کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ نے ہم کو خرید لیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو خرید لیا جنت کے عوض۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ غزہ کی تکالیف کو دیکھ کر، ہمارے اطراف میں ہم اپنے اس تمام ظلم کے نظاروں کو دیکھ کر، کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھیے آپ۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار فرعون ہے، دربار فرعون ہے، اس کی فوج ہے، لاہو لشکر ہے، مگر حق کے لیے کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نمرود کا دربار ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حق کے علمبردار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی مہینے میں، مبارک مہینے میں جنگ بدر ہوئی، معرکہ بدر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار ہیں، اور کفاران کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس 1000 کا لاہو لشکر۔ یہاں پر 8 تلواریں، وہاں پر سب کے پاس تلوار۔ یہاں پر 8 گھوڑے، وہاں پر سب کے پاس اونٹ اور گھوڑے۔ یہاں پر پانی نہیں، وہاں پر سب کچھ۔ یہاں پر بھوکے ہیں، وہاں پر کھانا رکھ کے لیے۔ کربلا ہم نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسین ہے، نواسہ رسول ہیں، اور یزید کی فوج ہے۔ ہم نے دیکھا اسی وطن میں کہ ایک طرف شیخ احمد سرندی ہے، مجدد الفتانی ہے، اور دوسری طرف مغل بادشاہ اکبر ہیں۔ مگر دنیا نے کیا دیکھا؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا۔ اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا پانی میں، اللہ نے نمرود کو سزا دی، اللہ نے بدر میں ہم کو کامیابی دی، اللہ نے امام حسین کو کامیاب کیا۔ شہادت ہوئی مگر کامیاب وہی ہوئے۔ اسی لیے صبح قیامت تک امام حسین کا نام یاد رکھا جائے گا، یزید پلید کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ یہ مغل بادشاہ کدھر چلا گیا نہیں معلوم، مگر شیخ احمد سرندی کا نام عزت سے لیا جاتا رہے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین کرو۔ آپ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف جذبات میں لانے کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، ایک ایک بات آپ کے سامنے سچ بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 30,000 لوگوں کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھ لے، اللہ ان کی مدد فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ زخمی ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے۔ جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو پھر سے تعمیر کر دے۔ جو لوگ آج حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں، اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ صبح قیامت تک یہ لڑائی چلتے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا وہاں پر جو حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ اللہ ان حق والوں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو رحم فرما دے ان فلسطینیوں پر، اللہ ان کی مدد فرما دے فلسطینیوں پر، اللہ غزہ کے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فإنی قریب، پروردگار ان کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز کے ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے، اللہ ہماری شناخت کو اور طاقتور بنا دے، اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے، اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں تیرا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی خوف ڈال دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ ظالموں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ وقت کے فرعون، وقت کے ظالموں کو تو دیکھ لے یا اللہ تو دیکھ لے ان کو، یا اللہ ان کی سازشوں پہ ناکام کر دے، اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے، اللہ جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کی شناخت کو ختم کر دے،